المعصومين الذين ضرب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلاة محمد وعلى جیسا کہ ہر بار انشاءاللہ میں یہی آپ کی خدمت میں عرائض کرتا آ رہا ہوں کہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت سے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھایا جائے. زندگی ایک اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے کہ اسے ذات پروردگار نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ ہم سارے مل کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر سکیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ بڑی خوش قسمتی ہے, بڑی خوش بختی ہے ہماری کہ اللہ نے ہمیں عبادت کرنے کا موقع فراہم کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توبہ کرنے کی مہلت فراہم کی ہے. اگر ان باتوں پر ہم توجہ کریں کہ اگر کیونکہ ہم پچھلے جمعے پہ تھے اور اگر اللہ یہ مہلت نہ دیتا اس جمعے کی تک تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے کس طرح توبہ کر پاتے ہیں. لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ ذات پروردگار نے ہمیں مہلت عطا کی تاکہ اس جمعے پر ہم سارے مل کر ایک جگہ جمع ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں. اور ویسے بھی اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری دربار میں ہی نظر آئے, میرا بندہ میرے سامنے ہی ہاتھ ملائے, کسی انسان کے سامنے ہاتھ ملائے. اللہ یہی چاہتا ہے. اگر ہم غور کریں ان چیزوں پر کہ اللہ چاہتا کیا ہے, میں نے شاید پہلے بھی مثال دی تھی کہ اگر ہمیں جو اکثر چھوٹی والے حضرات ہیں تقریباً 60 سال کی ایج کے بعد وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں, لیکن یہ دوران یعنی 1 سال سے لے کر 60 سال تک اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے بھاگا ہوا ہو, ریٹائرمنٹ ملنے کے بعد وہ فوراً اگر مسجد میں, اگر امام بارگاہ میں, اگر کسی مدرسے میں آ کر وہ نماز پڑھنا شروع کرے, توبہ تعبد کرے, وہ توبہ کرنا شروع کرے اور رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرائض پیش کرے, وہ میرے کریم اللہ میں 7 سال تک تیری دربار سے بھاگتا رہا ہوں, تیری نافرمانی کرتا رہا ہوں, تمہارے احکام پر عمل نہیں کیا, بلکہ ان کے الٹ میں کام کیا ہے, لیکن پروردگار آخر وقت ہے, 7 سال عمر ہو چکی ہے, پھر بھی میں تیرے دربار میں آ چکا ہوں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میرے بندے اگر تمہیں آنے میں دیر ہوتی ہے, لیکن میں تو تمہارے آنے کا کب سے انتظار کر رہا تھا کہ میرا بندہ میرے دربار میں آئے اور میں اس کی توبہ قبول کروں. کبھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے احسان ہیں ہم پر, کبھی بھی ہم نے توجہ نہیں کیا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ برکات ایسی ہے, اگر کوئی انسان گناہوں کے سمندر میں ڈوب جائے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر وہی بندہ جو گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہو, وہی بندہ اگر اللہ کے دربار میں آ کر ایک مرتبہ صدق نیت سے توبہ کر لیتا ہے, اللہ کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, میں اللہ ضرور ہوں جو تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ہم دیکھیں اگر اللہ کی نعمات پر توجہ کریں, اللہ کے احسانات پر توجہ کریں اور اللہ کی ہر ایک نعمت پر میں ہر جمعے میں یہی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کو تھوڑا سا اپنی یہ مصروفیت سے ٹائم نکال
اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، ایک مصلی بچائیں اور سوچیں کہ اللہ نے کون کون سی نعمت تمہیں عطا کی ہے، کون کون سے احسانات تمہیں عطا کیے ہیں۔ یعنی میں یوں کہوں کہ اللہ کے اتنی نعمات ہیں ہم پر کہ اس ذات پروردگار نے خود فرمایا وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جتنی نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں اگر تم گننا چاہو گن نہیں پاؤ گے، گن نہیں پاؤ گے۔ کتنی نعمتیں، نعمت ظاہری ہے، نعمت باطنی ہے، یہی جسم ہے۔ سب سے بڑی اگر نعمت ہم دیکھیں نا، سب سے بڑی نعمت اللہ کی وہ ہے روح، جو مرکز ہے، روح مرکز ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، اگر والد ہے یا نوجوان بیٹا ہے، اگر والد ہے اپنی اولاد اور اس کے گھر والے اس کی بڑے احترام کرتے، بڑی عزت کرتے، بڑی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر نوجوان بیٹا ہے والدین اس اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے، لیکن جب روح برباد ہو جاتا ہے وہی والدین جو زیادہ سے زیادہ محبت کرتے تھے، وہی گھر والے جو زیادہ سے زیادہ محبت کرتے تھے، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جلد از جلد مٹی کے حوالے کیا جائے۔ وہ محبت کیا کری ہوئی، یعنی انسانوں کی جو اصل محبت